الرحيم یا علی 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 یا علی یا علی ماشاءاللہ فضائل ہو چکے، اور میں اپنی ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں جہاں آل محمد کی شان تاہم تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ بیان کرتا ہوں وہاں ان کا پیغام بھی بیان کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ آج یہ بحث ہو رہی ہے کہ عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے۔ ایک سوال اٹھ رہا ہے، میں کہتا ہوں میرا دوست ان دونوں کا تقابل نہ کر، یہ دونوں عمل عبادت ہیں۔ عزاداری سید الشہداء نام ہے مودت حسین ابن علی کا، نماز نام ہے مقصد حسین ابن علی کا۔ وہ عزادار نہیں ہے جس کی زندگی میں مقصد حسین ابن علی نہیں ہے، اور وہ نمازی نہیں ہے جو حسین ابن علی کا عزادار نہیں ہے۔ تو لہذا یا علی دامن میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے، دل میں نور ولایت محمد وآل محمد ہو، دل میں مودت ہو، اور وجود میں ان کا کردار ہو، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک روایت کو پیش کیا جاتا ہے اور ایک شبہ ڈالا جاتا ہے کہ محبت حسین نماز کو ختم کرا دیتی ہے، ایسا نہیں۔ روایت پیش کی جاتی ہے کہ مسجد النبوی ہے، رسول اللہ سجدے کی حالت میں ہیں، پشت رسول پہ حسین ہے، جب تک حسین آقا پشت رسول پہ رہے جبرائیل نے کہا یا نبی اللہ تسبیح بڑھاتے رہے۔ نبی سبحان ربی العالی و بحمدہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے سید الرسول نے 70 مرتبہ پڑھا، ایک روایت میں ہے کہ سید الرسول نے 72 مرتبہ پڑھا، جو کہتے ہیں رسول اللہ نے محبت حسین میں نماز کو روک دیا۔ نماز روکنا اس کو کہتے ہیں اگر سید الرسول تسبیح نہ پڑھتے، تسبیح نہ پڑھے، نماز رک جائے گی، نماز رک جائے گی تو رکن ٹوٹ جائے گا، رکن ٹوٹ جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ نبی نماز باطل نہیں کرنا چاہتے، نبی رکن نہیں توڑنا چاہتے، نبی تسبیح بڑھا رہے ہیں، نبی بتا رہے ہیں کہ تسبیح بڑھا کر سجدہ لمبا کیا جاتا ہے۔ اپنے عمل سے بتایا محبت حسین سجدوں کو لمبا کرواتی ہے، سجدوں کی قضا نہیں کرواتی۔ یا علی صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ حسینیوں کو پیغام دے دیا، رسول اللہ نے حسینیوں کو پیغام دے دیا، محبت حسین سجدہ لمبا کرواتی ہے، سجدوں کی قضا نہیں کراتی، اور نبی نے نمازیوں کو بھی پیغام دے دیا تمہاری نماز بھی اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک دل میں محبت حسین نہیں ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا علی صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ ایک اور اعتراض، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو جو اس دور میں شبہات ڈالے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں، جو اسلام دشمن ہے وہ اس قسم کی افکار پیدا کر کے آل محمد کے چاہنے والوں کو، مسلمانوں کو قرآن
سنت اور آل محمد کے پاک کردار سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایک فکر دے رہے ہیں، کیا کہا جاتا ہے کہ اصحاب کاف کے کتے نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ بھئی اگر وہ بغیر نماز کے جنت میں جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ میرے دوست، میرے اور تیرے لیے کتوں کی پیروی نہیں ہے، علی حیدر کرار کی پیروی ہے۔ میرے اور تیرے اوپر آل محمد کی پیروی ہے۔ علامہ اظہر حسن زیدی اللہ مقامہ کا ایک بڑا عظیم جملہ، وہ کہا کرتے تھے ہماری قوم بڑی بھولی ہے، جب عمل کی بات کریں کہتے ہیں کہاں وہ اور کہاں ہم، اور جب جنت کی بات کریں کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم۔ اور اس کے بعد ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، میرے دوست تجھے آل محمد کی برابری کا نہیں کہا، تجھے آل محمد کی پیروی کا کہا ہے۔ ان کی برابری میں گمراہی ہے، ان کی برابری میں سرکشی ہے، ان کی پیروی میں نجات ہے، ان کی پیروی میں ہدایت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی۔ تو لہذا